اب اگلا ایک سوال ہے جو انہوں نے پوچھا تھا، آیت نمبر 83۔ اس میں مشرکین مکہ نے جو سوال پوچھا تھا کہ نبی کریم وہ کون سا شخص ہے، یہود سے پوچھوایا تھا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا۔ تو اب اللہ پاک اس کا ذکر کر رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب ذوالقرنین بادشاہ جو ہے یہ کائنات میں اللہ پاک کے جو عالمگیر بادشاہ ہیں نا، جن کی بادشاہی جو ہے پوری کائنات میں چلی ہے، زیادہ سے زیادہ یعنی میکسیمم حصے پر چلی ہے، 4 بادشاہ ہیں، ان میں 2 نیک ہیں اور 2 برے ہیں۔ تو جو نیک بادشاہ ہیں ان میں ایک تو ذوالقرنین ہے اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، کہ ان کی بادشاہی کائنات کے اکثر میکسیمم حصوں پر چلی۔ اور جو برے بادشاہ ہیں ان میں ایک فرعون ہے اور ایک یہ بخت نصر ہے۔ تو یہ ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے کہو، قل کہہ دیجئے، سا اتلو علیکم منہ ذکرا، میں اس کا بھی کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور انہیں ہر قسم کے ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کائنات میں ہواؤں پر بھی بادشاہت دی تھی، جنوں پر بھی دی تھی، اور چینٹیوں پر، حشرات پر، پہاڑوں پر، ہر چیز پر انہیں قدرت دی تھی۔ تو اسی طرح یہ ذوالقرنین جو ہے اس کو اسباب اور وسائل، یعنی اتنا اس کے پاس اقتدار تھا وسیع کہ جو چاہتا تھا یہ کام کر لیتا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے کیا کیا، وسائل کے نتیجے میں یہ ایک راستے پر چلا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ اتنا اس نے سفر کیا کہ وہاں پہنچ گیا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ یعنی سورج غروب مغرب میں ہوتا ہے نا، تو مغرب کا، دنیا کا جو مغربی کنارہ ہے اس کے انتہا تک پہنچ گیا۔ وجدہ تغرب فی عین حمیۃ، تو وہاں وہ مغربی کنارہ جو تھا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں پر وہ پہنچا تو اسے سورج ایسا دکھائی دیا کہ جیسے وہ ایک دلدل جیسے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وجد عندہا قوما، تو وہاں اتنی جو وہ ایریا ہے وہاں پر انہیں ایک قوم ملی، ایک قوم جو ہے وہ ملی۔ تو قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے ان کو کہا کہ اے ذوالقرنین تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ یعنی انہوں نے قوم ملی سے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کو چلتی پھرتی ملی، انہوں نے اس کو فتح کیا۔ جو علاقوں پر وہ سفر کر رہے تھے وہ فتوحات کر رہے تھے، وہ علاقوں کو فتح کرتے جا رہے تھے۔ اب جس قوم کے پاس وہ پہنچے ہیں، جس قوم پر ان کو انہوں نے فتح کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ کیا کرتے ہیں فتح کے بعد؟ بادشاہ جو بھی علاقہ فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو تہ تیغ کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اپنا مطیع بنا لیتے ہیں، قیدی بنا لیتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو انہیں قوم ملی تو اللہ پاک نے اختیار دیا ذوالقرنین کو، کہا اگر آپ چاہیں تو انہیں سزا دے دیں اور اگر چاہیں تو پھر ان کے ساتھ اچھا معاملہ اختیار کریں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، تو ذوالقرنین نے کہا کہ میں، جو شخص ظلم کرے گا نا، ظلم سے مراد یہی ہے کہ فساد پھیلانا، کفر کرنا اور نیکی کے راستے سے ہٹنا، تو جو کچھ ظالم ہوگا فسوف نعذبہ، ہم تو اس کو ضرور ہی سزا دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا، یعنی دنیا کا عذاب ہم دیں گے، آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ چونکہ خود توحید پر ہے تو وہ وہاں پر جس قوم کو فتح کرتا ہے تو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اب جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کو ہم اچھا بدلہ دیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اپنا حکم دیتے وقت آسانی والی بات کہیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، اب یعنی یہ ایک انہوں نے مغربی کنارہ فتح کیا، دنیا کا جو مغربی کنارہ، انتہائی مغربی، جہاں تک دنیا میں وہ جا سکتے تھے آگے وہ گئے، انہوں نے یہ ختم کیا، یہ فتح کیا، اور یہاں پر اللہ کا ایمان توحید کی دعوت دی اور اس طریقے سے آگے چلے وہ۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک اور راستے پر وہ چلے، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمسی، وہ مشرق کی طرف اب چلے اور وہاں چلے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، انتہائی مشرق جو ہے دنیا کا، آخری کنارہ مشرق کا، وہاں تک وہ پہنچے، وجدہا تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو وہاں جب وہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہے جہاں سے مشرق سے، تو وہاں ایک ایسی قوم ہے کہ اسے ہم نے اس کو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی، یعنی کہ سورج کی کرنیں براہ راست ان پر پڑ رہی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے کہ سورج کی کرنیں آنے میں کوئی رکاوٹ ہو، براہ راست وہاں پر پڑ رہی ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ چھتیں نہیں ہیں لوگوں نے ڈالی ہوئی، غیر متمدن وہ لوگ ہیں کہ کھلے میدانوں میں وہ رہ رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی۔ ثم اتبع سببا، یعنی مشرق بھی انہوں نے فتح کر لیا، اب ایک اور راستہ انہوں نے اختیار کیا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے، وجد من دونہما قوما، وہاں ایک قوم، کچھ لوگ ان کو ملے، لا یکادون یفقہون قولا، کہ ان کی جو زبان تھی وہ نہیں سمجھتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ قالوا، کہنے لگے، یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کے لیے ہم کچھ مال نکالتے ہیں، مال پیش کرتے ہیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اب یہ جو ایک تیسرا سفر ہے، دو سفر ہو گئے، ایک مغرب کی طرف ایک مشرق کی طرف، اب یہ جو تیسرا سفر انہوں نے کیا یہ دو پہاڑوں کے درمیان تھے، وہاں پہنچے تھے تو وہاں کے لوگ جو تھے مطلب ایسا تھا کہ ان زبان تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن کسی ترجمان کے ذریعے سے، ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے انہوں نے اپنی بات ان تک پہنچائی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ جو ہے بہت زیادہ مال و اسباب رکھتا ہے، بڑی طاقت ہے، بڑا اقتدار ہے اس کے پاس، تو یہ ہمارا یہ کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے پھر اپنا مسئلہ پیش کیا بادشاہ کو کہ یہاں پر دو وحشی قبیلے ہیں، یاجوج اور ماجوج، یہ پہاڑوں کے پیچھے رہتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے یہ آتے ہیں، پہاڑوں کے درمیانی درے میں ہم آباد ہیں، تو درے کے نیچے ہم آباد ہیں، تو یہ درے میں آ جاتے ہیں اور آ کر علاقے میں قتل و غارت کرتے ہیں، تباہی پھیلاتے ہیں اور ہمارا نقصان کرتے ہیں، تو ہم ان سے بڑے پریشان ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہے دیوار بنا کر اس کو بند کر دیں، تاکہ وہ دیوار کے پیچھے رہ جائیں وہ وحشی قبیلے اور وہ ہمیں ستا نہ سکیں۔ پہاڑ کتنا بلند ہے اور اس کے برابر کی بلند دیوار بنانا کتنا مشکل کام تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مال پیش کرتے ہیں، یعنی جو اس کے ہمارے پاس جو معاوضہ ہے وہ ہم آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، مجھے جو میرے رب نے اقتدار دیا ہے نا، جو میرے پاس اللہ نے قوت دی ہے وہ بہتر ہے، یعنی کہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں، وہ میرے پاس جو اللہ نے اقتدار دیا وہ بہت ہے، کافی ہے، مجھے آپ کی مال کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ایسا کرو، فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، آپ مجھے افرادی قوت، مین پاور، وہ بس مہیا کرو، تو باقی کام میں کر لوں گا، یعنی مال نہیں چاہیے، مجھے افرادی قوت چاہیے کہ آدمی میرے ساتھ لگاؤ تو میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، وہ پیش ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ کہنے لگے کہ صحیح ہے، ہمارے آدمی آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس لے کر آؤ کہ زبر الحدید، لوہے کی چادریں، لوہے کی چادریں لاؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، پھر انہوں نے ان چادروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا، پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، تو اب کہا کہ قال انفخوا، آگ دہکاؤ، آگ دہکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ اس دیوار کو جب آگ دہکائی گئی تو اسے آگ بنا دیا، یعنی انگارے کی طرح وہ لوہا جو تھا وہ
سرخ ہو گیا، قالا تو کہنے لگے آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب مجھے پگھلا ہوا تانبا دو، میں اس کے اوپر انڈیل دیتا ہوں. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، اب میں وہ پگھلا ہوا تانبا اس پر انڈیلوں گا تو یہ ایسی دیوار بن جائے گی کہ یاجوج اور ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکیں گے. اب یہ سارا جو کام کیا بغیر معاوضے کے کیا. حضرت ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، بس ان سے افرادی قوت لی کہ میرے ساتھ لگو اور پھر ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اب بڑی بڑی لوہے کی چادریں جو تھیں پہاڑوں کے درمیان رکھی گئیں، لوہے درے کو پاٹ دیا گیا، پھر ان چادروں کو گرم کر کے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا. اب یہ دیوار نہایت مضبوط ہو گئی. جب یہ بن گئی تو قالا کہنے لگے ھذا رحمت من ربی، یہ نہیں کہا کہ اب میں نے دیکھو تمہارا اتنا بڑا کام کیا، میرے احسان ہے، یہ ہے وہ ہے. کہنے لگے یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پس جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّاءَ، یعنی اتنی مضبوط دیوار ہے نہ چڑھ پائیں گے نہ سوراخ کر پائیں گے. اور یہ جو عظیم بات ہوئی ہے یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس دیوار کو بھی چورا چورا کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے. اب یہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ کہی گئی ہیں کہ یہ سد سکندری جو ہے یہ کہاں ہے. لوگوں نے اسے تلاش کرنے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے اور اسے ایک کائنات کا ساتواں عجوبہ قرار دینے کے لیے بہت کچھ کہا ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. باقی رہا یاجوج اور ماجوج یہ کون ہیں، تو یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو مختلف تفاسیر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر معرف القرآن، اس میں بھی ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی قوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے میں اس کا تھوڑا سا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ یہ غیر منظم وحشی قسم کے لوگ ہیں اور قیامت کے قریب یہ نکلیں گے، اور قیامت کے قریب نکلیں گے تو ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں ہوں گے اور موجوں کی طرح، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے سمندر کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت کے وقت لوگوں کی بدحواسی کا عالم ہی ایسا ہوگا کہ ہولناک مناظر دیکھیں گے تو بدحواسی میں ٹکرا رہے ہوں گے. بہرحال یہ قیامت کے قریب ان کا نکلنا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ ریلے کی طرح، موجوں کی طرح کثرت سے نکلتے چلے آئیں گے اور پھر یہ انسانوں پر حملہ کریں گے. اور ان کے کان اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ قد ان کے چھوٹے ہوں گے، کان ان کے لمبے ہوں گے کہ یہ ایک کان کو نیچے بچھائیں گے اور دوسرے کان کو اوپر اوڑھ کے سوتے ہیں. اور اس طریقے سے بھی بتایا گیا کہ ہر چیز کھا جائیں گے. یہ جب آئیں گے تو یہ ہر چیز کھا جائیں گے، کھیتیاں اجاڑ دیں گے، بستیاں اجاڑ دیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، دنیا کی سب چیزوں کو ختم کر دیں گے، یعنی فساد ہی مچائیں گے. اور اس کے بعد ایک قرب قیامت کی نشانی میں ان کا آنا جو ہے برحق ہے. اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہی سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ لوگ نا روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جو دیوار بنائی گئی حضرت ذوالقرنین نے بنائی، روزانہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، لیکن اتنی ٹوٹتی ہے، اتنی وہ گھستی ہے کہ تھوڑا سا کام رہ جاتا ہے تو پھر رات ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ باقی اب ہم کل کریں گے. جب کل ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو وہ دیوار پھر واپس اپنی جگہ پر پھر برابر ہو گئی ہوتی ہے، پھر یہ اس کو لگ جاتے ہیں. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کہہ دیں گے کہ ہم لوگ اب انشاءاللہ باقی کام کل کریں گے. جب یہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو اس کے بعد پھر وہ اگلے دن آئیں گے تو وہ دیوار کا سوراخ اتنا ہوا ہوگا، باقی رہے گا، اور پھر یہ دیوار میں سوراخ کر پائیں گے. تو وہی بات ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو جب یہ سارے کام ہو جائیں گے. اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا. اس کے علاوہ اور کیا حقیقت ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. جتنا ہمیں حدیث سے معلوم ہوا اسی پر ہمارا ایمان ہے.
آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا نا کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا، جب اس دیوار کو اللہ چورا چورا کر دے گا، تو وہ قیامت کے قریب کی بات ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن ہم ان کی ایسی حالت کر دیں گے، یہ یاجوج اور ماجوج کی اس دن جب یہ دیوار ٹوٹے گی تو ہم ان کی ایسی حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں کے سامنے کی کھلی آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ جو کہ میری نصیحت کی طرف سے جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، جن لوگوں نے کیا پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی کے لیے تیار کیا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، خبر دوں کہ سب سے خسارے والے اعمال کس کے ہیں؟ الذین ضل سعیہم، ان لوگوں کی کہ جن کی کوششیں کھو گئیں، گم ہو گئیں، فی الحیات الدنیا، دنیا میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ان کی ساری دوڑ دھوپ ساری کھو گئی اور وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ آیت کریمہ اتنی سخت ہے انجام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بتا دی کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے کیا چیز چاہیے، کہ لوگ سمجھتے رہے کہ ہم نے تو بڑے اچھے کام کیے، بڑے اچھے کام کیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ کھو جائیں گی۔ تو وہ کیا ہے، کیا چیز چاہیے؟ صرف یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہمارا ایمان ہے تو کافی ہے، بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس راستے کا سیدھا ہونا، منہج جو مسلک ہے، جو منہج ہے، جو راستہ آپ نے اختیار کیا، وہ راستے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ خالی ایمان کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ ہم نے تو بڑا اچھا راستہ اختیار کیا۔ جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹیمپ، مہر نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی، اس راستے کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایمان اللہ پر اور اس کے بعد اعمال پر مہر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے گی اس کی درستگی پر تو اس کو درست مانا جائے گا۔ جس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہیں لگے گی اس کو کبھی بھی درست نہیں مانا جائے گا، خواہ وہ کتنا ہی اچھی نیت سے کیا گیا ہو۔ اس لیے اپنے اعمال کے بارے میں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ کوئی ہم سے ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہ ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈالنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، ہم آپ کی سنتوں سے اعراض تو نہیں کر رہے، ہم آپ کی محبت میں کہیں کھوٹے تو نہیں ہو گئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سے کہیں غافل تو نہیں ہو گئے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں گے تو ایمان کارآمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ ایسے فتنے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھ سے بھی نظر نہیں آ رہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہے، لیکن وہ ہمارے گھروں میں گھس آئے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 105، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا تھا۔ بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہیں کر رہے، لیکن جب ہم ان پر عمل نہیں کرتے یا ان کے بارے میں کیل و کال کرتے ہیں یا ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تو وہ پھر کفر ہی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، یہ ان کا بدلہ جہنم ہے، بِمَا كَفَرُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیتوں کو اور میرے رسول کو مذاق بنا لیا۔
یہ وہ بات بھی آ گئی جو میں آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کا مذاق بنا لیا. نعوذ باللہ ہم نہیں کہتے کہ ہم کرتے ہیں، لیکن ہم برداشت کرتے ہیں. خاکے بنائے جاتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ہم خاموش رہتے ہیں، ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، ہم اس کو پی جاتے ہیں. ہم مذاق نہیں اڑاتے، لیکن مذاق اڑانے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، مذاق اڑانے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، مذاق اڑانے والوں کو ہم برا ہی نہیں سمجھتے. تو یہ ساری چیزیں پھر وہ ایک ہی قطار میں اللہ پاک نے کھڑا کر دینا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے جو اس کے خلاف کام ہو رہے ہیں، اینٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینٹی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کام ہو رہے ہیں، ہماری نسل کو گمراہ جو کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں یہ کام ہو رہا ہے، تو وہاں ہم اپنا کردار ادا کریں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ان کاموں سے بچا لیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں 107 نمبر آیت میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے باغ ہیں، جنتیں ہیں فردوس کی. اور فردوس اللہ پاک نے جنت کا ایک جو اعلیٰ ترین درجہ ہے نا، وہ ہے جنت الفردوس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے، اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. تو جنت کے بھی درجے ہیں نا، تو جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ اس کا نام جنت الفردوس ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو ہم جنت الفردوس میں مہمانی عطا کریں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے ان کو کہیں جانا نہیں وہ چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائیں، سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، لکلمات ربی کہ میرے رب کی باتیں لکھی جائیں، لنفد البحر تو سمندر خشک ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ تمہارے رب کی باتیں ختم ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ کہ اس سمندر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک اور بھی سمندر ہم دے دیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد ہے اس کی صفات، اس کے کمالات، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں، یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو لکھنے لگیں، جن اور انسان دونوں مل جائیں، سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور جتنے کائنات میں درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، تو سمندر کے سمندر خشک ہو جائیں گے، اللہ کی صفات اور کمالات کا بیان ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ یہ بات ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، اور یہ بات ہے کہ تم سب کا خدا صرف ایک ہی خدا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی شخص تمہارے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. الحمدللہ یہ سورہ ختم ہوئی، اور اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ جمعے کو اس کی تلاوت کی جائے تو اس کے لیے، اس سے ایک نور ایسے پھوٹتا ہے جو کہ اگلے جمعے تک باقی رہتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ اس سے نور عطا کرتے ہیں دلوں کو. تو پھر اگلے جمعے جب پھر دوبارہ پڑھ لی جاتی ہے تو وہ نور پھر قائم رہتا ہے، اور جب نہیں پڑھی جاتی تو نور وہاں تک رہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو دجالی فتنے ہیں آج کل کے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہمیں ہتھیار دیا کہ ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. کہ جو شخص سورہ الکہف کی ابتدائی اور کسی روایت میں آخری بھی آتا ہے 10 آیتیں یاد کر لے گا، جس کے سینے میں حفظ ہوں گی، محفوظ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس صورت کو دجالی فتنوں سے محفوظ رہیں، اور اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کو، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ کر دے. آمین ثم آمین.